گریجویٹ ڈگری ہولڈرس ہیں اس کے متعلقہ جو جابس ہیں وہ RQF لیول 6 میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر فرض کریں PhD کی ہے لیول 7 میں چلے گئے, تو اس طرح کر کے منیمم جو RQF لیول 6 میں مینیجرز آ رہے ہیں زیادہ تر, جن کے پاس کوئی ایک ڈگری ہے کوئی اس قسم کی یا اس قسم کا ایکسپیرینس ہے جو گریجویٹ لیول کا ہے, وہ RQF لیول 6 میں کنسیڈر ہوتے ہیں. تو ابھی بھی یہ میں اس بات کو تھوڑا نہیں مانتا کہ سختی ہو گئی ہے بہت زیادہ. دیکھیں ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے اس ملک میں, ابھی بھی لوگ اسکلڈ ورکر ویزا پہ آ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ لوگ اب جینون آ رہے ہیں, اب انٹرویو ہو کے آ رہے ہیں, کیونکہ پہلے انٹرویو نہیں ہوتے تھے, اب بہت زیادہ انٹرویو بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ ایئرپورٹ پہ بھی روک کے انٹرویو کیے جاتے ہیں, اور یہاں سے بھی بہت سارے لوگوں کو واپس کیا گیا ہے. تو وہ لوگ جو بھی آ رہے ہیں اپنے انٹرویو کے حوالے سے پوری تیاری کریں. اگر وہاں پہ انٹرویو نہیں بھی ہوا تو آپ کو ایئرپورٹ پہ یہاں پہ بھی کویسچننگ ہو سکتی ہے, آپ کو روکا جا سکتا ہے, آپ کا ویزا کینسل. مطلب ویزا ایشوئنس گارنٹی نہیں ہے انٹری ٹو UK؟ نو, بالکل نہیں ہے. اس میں انٹری لیو ٹو انٹر تو یہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے آفیسر, ویزا آفیسر, ڈیسک آفیسر, اس نے دینی ہے. وہ اسٹیمپ کرے گا تو آپ انٹر ہوں. پاکستان میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ دیکھیں کہ پاکستان میں گریجویٹس کی کمی نہیں ہے, IT والوں کی کمی نہیں ہے. اب جیسے یہاں پہ ڈیٹا سینٹرز بہت سارے کھول رہے ہیں, IT کے حوالے سے بہت ساری جابس اویلیبل ہیں, تو لوگوں کو چاہیے اپلائی کریں, بیکاز پاکستان میں IT کے گریجویٹس کی تعداد لاکھوں میں ہے. تو یہاں پہ ضرورت بھی ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی ایک خاتون آئی ہیں, ان کی 80,000 سیلری یہاں پہ لگی ہے, جو پاکستان سے ہیں, پاکستان میں ایکسپیرینس تھا ان کا, یہ ڈیٹا بیس کے حوالے سے, سافٹ ویئرس کے حوالے سے کوئی ایکسپیرینس تھا. تو ایسی جابس بے تحاشا اویلیبل ہیں. بلکہ ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ میاں بیوی آئے ہیں, وہ ہسبینڈ کی مثلا 60 لگی ہے, اس کی وائف کو آ کے 70 مل گئی. بالکل تو جینوئن لوگوں کے لیے جگہ یہاں پہ موجود, آپ سمجھتے ہیں کہ سختی نہیں ہے, ان کے لیے بہتر ہے؟ بہت جگہ ہے, کیونکہ دبئی میں بہت سارے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ یہاں سے موو ہوئے ہیں, دوسرے ملکوں میں بہت سارے موو ہوئے ہیں, کیونکہ ایک خاص قسم کی یہاں پہ UK میں اس بات کو خیر مانتا نہیں ہوں, لیکن ایک خاص قسم کی فضا بنائی گئی UK میں, کہ UK میں معاشی بحران آ گیا ہے UK میں, باقی اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ لوگوں کے فنانشل حالات اچھے نہیں ہیں. جن کے اچھے ہیں ابھی بھی اچھے, جو لوگ بھی محنت کرتے ہیں ابھی بھی اچھے ہیں. ابھی بھی فیورٹ ڈیسٹینیشن پوری دنیا میں UK ہے. اچھا, اس میں بیسکلی ایک تو 2-3 ویب سائٹ ہیں بڑی پاپولر. ایک Indeed.co.uk, آپ وہاں پہ اپنا CV جمع کروا دیں, وہاں پہ آپ کے متعلقہ کوئی بھی جاب آئے گی آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا, آپ ان کے تھرو اپلائی کر دیں. آپ کو اپنی پرسنل ای میل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, پرسنل نمبر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دوسرا پلیٹ فارم ہے Read.co.uk, وہ بھی بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے. اس میں فرض کریں امپلائرس جو بھی ہوتے ہیں وہ اپنی جابس کو وہاں پہ پبلش کرتے ہیں, وہاں پہ لگاتے ہیں, تو لوگ ان کے تھرو اپلائی کرتے ہیں, اسی کے تھرو انٹرویوز ہو جاتے ہیں, آن لائن انٹرویوز ہو جاتے ہیں, آپ کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بڑا ایزی پورٹلز بنے ہوئے ہیں یہ دونوں ویب سائٹ کے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے تھرو اپلائی کر لیں. اب جب اپلائی کرتے ہیں آپ چیک بھی کر لیں ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا کے کہ ان لوگوں کے پاس لائسنس ٹو اسپانسر ہے یا نہیں. بالکل, یہ سب سے اہم چیز یہ آن لائن اویلیبل ہے. بالکل آن لائن اویلیبل ہے. جو کمپنی فرض کریں جس کمپنی میں بھی آپ جاب اپلائی کر رہے ہیں, کمپنی کا نام ہوتا ہے, وہ Indeed پہ بھی ہوتا ہے, ریڈ پہ بھی ہوتا ہے, امپلائر کا نام ہوتا ہے. آپ جا کے چیک کر لیں کہ اس کمپنی کا ڈیٹا جو ہے وہ اس پہ جو لائسنس ٹو اسپانسر کی لسٹ ہے اس میں ہے یا نہیں, اور اس کی ریٹنگ کیا ہے, A ریٹنگ ہے, ریٹنگ اچھی ہونی چاہیے, D گریڈ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آپ چیک کر لیں, اگر کوئی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر دیں. اوبیسلی ان کے پاس پھر اسپانسر کرنے کی پوزیشن میں وہ لوگ ہوں گے. اور اس وقت یہاں پہ UK میں ڈیمانڈ بھی ہے, اکاؤنٹنسی میں ڈیمانڈ ہے, لاء میں ڈیمانڈ ہے, IT میں ڈیمانڈ ہے. بہت سارے پروفیشنز میں اس وقت گرو ہو رہے ہیں پروفیشن. اور یہاں پہ تو اب حکومت اسپیشل توجہ دے رہی ہے کہ IT کی طرف انویسٹمنٹ کی جائے. 2026 کا ان کا یہ کوشش ہے کہ IT کے زیادہ سے زیادہ لوگ ایکسپرٹ لائے جائیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہاں پہ جابس ہیں, اور آپ کو بالکل اپلائی کرنی چاہیے پاکستان میں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ویب سائٹ بھی ایک دفعہ میں آپ کے توسط سے دوبارہ دہرا دیتا ہوں, Indeed.co.uk, Read.co.uk ہے, یا اس طرح کے 2-3 اور پورٹل ہیں, ان کے تھرو آپ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں 2-3 آپشنس ہو سکتے ہیں. ایک تو بیسٹ یہ ہوتا ہے اسٹڈی ویزا, کہ آپ اسٹڈی پہ آئیں, آپ تھوڑا سا یہاں پہ LLM کر لیں, LLB اگر کیا ہو تو LLM آپ یہاں سے مختلف یونیورسٹیز سے کر سکتے ہیں.
LLM کرنے کے بعد آپ کسی فارم میں اپلائی کریں. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ وہ جو 12 منتھس ہیں اس میں آپ تھوڑا بہت یہاں کے ماحول کو سیکھ جائیں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سوسائٹی یہ کمیونٹی کس طرح ورک کرتی ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کس نیچر کے کیسز ہوتے ہیں. آپ یونیورسٹی میں رہیں گے, آپ ارد گرد کمیونٹی میں ملیں گے, لوگوں سے ملیں گے, تو آپ کے لیے یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ ڈائریکٹلی کمپنی کسی سے ورک پرمٹ لینا لا فرم سے تھوڑا سا مشکل ہوگا. اگر آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں پھر آپ کو چانس بھی مل جاتا ہے آپ کسی لا فرم میں کام کرنا شروع کر دیں. اور لا فرمس کے پاس موسٹلی لائسنس ٹو اسپانسر ہیں. اگر آپ کی اچھی کارکردگی ہو تو لا فرمس آپ کو بالکل اسپانسر کر سکتی ہیں. تو یہ آپشن ہے. دوسرا, آج کل IT کا دور ہے. یہاں پہ جو لا فرمس ہیں اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان سے, کہ میں پاکستان میں ہوں, یہ میری کوالیفیکیشنز ہیں, اور obviously کامن لا بیسڈ ہے وہ ملک, تو میں آپ کو سروسز وہاں پہ بیٹھ کے دیتا ہوں یا دیتی ہوں. جو بھی وہاں پہ پاکستان میں لائر ہے, ڈپینڈس کہ اس کی انگلش اچھی ہونی چاہیے.